إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب جد امجد مقتدا راہبر اور رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ چند باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ جس طرح دین اسلام کا دوسرا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی طرح دین اسلام کا دوسرا نام دین ابراہیمی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان و عمل دین کے لحاظ سے بہترین شخص اس کو قرار دیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و حکمت جس طرح نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر رکھا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کا حصہ بنایا ہے۔ آپ سچے دل سے نبی علیہ السلام کی تابعداری کریں گے تو آپ کو دوہرا اجر ہے۔ ایک نبی علیہ السلام کی پیروی کا،
اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے گواہی دی ہے ابراہیم علیہ السلام کی صدق دل سے پیروی کرنے والے اور ان کے سب سے قریب حاض النبی، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں باقی تمام ادیان اور تمام لوگوں اور تمام نبیوں رسولوں کی نسبت۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اوصاف جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے، اور یہ اوصاف جو ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی وصف ہیں، کیونکہ میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تخلیق میں اور کردار میں، اخلاق میں ابراہیم علیہ السلام جیسا بنایا ہے۔ اب سب سے پہلا جو وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، صدیق ہیں۔ دوستی کے درجات ہیں، دوستی کا ایک درجہ ہے قوم پرستی، دوسرا درجہ ہے وطن پرستی، تیسرا درجہ ہے حسن پرستی، چوتھا درجہ ہے مال پرستی، پانچواں درجہ ہے منصب پرستی۔ یہ سب غیر شرعی دوستیاں۔ ایک دوستی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا ہے وہ ہر آزمائش میں کامیاب نکلے۔ ایسا دوست جو اپنے دوست کے لیے ہر آزمائش میں اس کے کام آئے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ایسا دوست جس کے دل میں اپنے دوست کے لیے کوئی مکر خدا، کوئی دھوکہ، ایک ذرہ بر بھی خیانت نہ ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ہر دوستی میں ہر آزمائش پر پورے اترے، اور اللہ والوں کے لیے ان کے دل میں ذرہ بر بھی کوئی کوتاہی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی علیہ السلام کے وفادار اور جانثار ساتھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہر آزمائش میں کامیاب، اولاد نہیں دی پھر بھی کامیاب، دی ہے پھر بھی کامیاب، جنگل میں چھوڑو بواد غیر ذی زرع پھر بھی کامیاب، ذبح کر دو پھر بھی کامیاب۔ تو یہ ایک درجہ ہے دوستی کا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے؟
کہ آپ نے جب بھی کسی کو دوست بنانا ہے، رنگ و نسل، وطنیت اور قومیت اور مال اور منصب، ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے لیے اس کو دوست بنانا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ، جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، ایسے بندے کا ایمان جو ہے وہ پورا اور کامل ہے۔ ایسی دوستیاں جو ہیں وہ فی زمانہ نایاب ہے، بہت کم ہے۔ یہ دوستی جو ہے وہ ہمیں سبق اور درس دیتی ہے کہ آپ کی اپنے دوست کے ساتھ اتنی پاکیزہ دوستی ہو جیسے حضرت ابراہیم کی اللہ کے ساتھ دوستی تھی، اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی تھی۔ بعض لوگ بے نیاز ہو کر ہر چیز سے اپنے دوست کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور لوگ ان کے رشتے کو کیسے خراب کر دیتے ہیں کہ تو بے وقوف ہے، ہر چیز کیے جا رہا ہے، یہ دیکھ یہ تیرے لیے کیا کرتا ہے۔ ایسا شخص شیطان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے دوست کا بھی تجھ پر حق ہے، اور بہترین دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہوتا ہے، جو انسان کو تنگیوں میں، آزمائش و تکلیفوں میں مالی تعاون دے سکتا ہے، مالی تعاون نہیں دے سکتا، حوصلہ دے سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، اس کو بتائے اور جتائے بغیر۔ ہمارے یہاں بعض علماء اور بعض جو مذہبی لوگ ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ کسی سیٹھ اور مالدار جسے مالی فائدہ مسجد مدرسے کا مولوی کا جڑا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، میں آپ کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو جتا کر ضائع نہ کرو۔ تو بہترین دوست کون ہوتا ہے؟ جو دوست کے لیے اسے بتائے بغیر اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور دعا کرنے والوں کو انعام کیا ملتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ اپنے دوست کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبی اور وصف سے ہمارے لیے یہ سبق اور نصیحت ہے۔ دوسری فرمائے شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ آج بڑے سارے لوگوں کا اللہ جو ہے وہ رزق تنگ کر دیتا ہے، وہ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اللہ نعمت سے نوازتا ہے، سجدہ شکر کرے۔ اللہ کسی بھی نعمت سے نوازے اس کی تعریف کرے، اس کی کبریائی تقدیس، اس کے پسندیدہ کلمات پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، نماز پڑھے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے تو میں روک لوں گا۔ اچھا شکر کا کیا مطلب اور معنی ہے؟ میرے بھائیوں دوستو، شکر کا مطلب اور معنی ہے اپنی اوقات کو یاد رکھنا کہ میں بڑا غریب تھا، میرا باپ بڑا غریب تھا، آج ہم جن نعمتوں میں ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ساری خوبیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ میں اشارتاً صحیح بخاری کی وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ 3 آدمی ہیں، ایک بدصورت ہے، پھل بیری والا ہے، ایک کوڑ والا ہے، ایک نبینا ہے۔ 2 بندوں نے اپنی اوقات کو بلا دیا اور نہ شکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نبینے نے
اپنی اوقات کو یاد رکھا کہ ہم بڑے غریب تھے، میں بڑا غریب تھا، روٹی نہیں میسر تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا. تو میرے بھائیوں، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ پاک پروردگار کے سامنے اس طرح اپنی اوقات کو یاد رکھے اور بیان کرے. یہ سب سے بہترین شکر گزاری ہے. آپ دیکھیے اس کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، لیکن انداز دیکھیے آپ کی عاجزی، انکساری. فرمایا ما من نبی الا ورع الغنم، فرمایا کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بکریاں چروائی نہ ہو. یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں. تو شکر گزاری میں اپنی اوقات کو یاد رکھنا. شاکرا لانعمہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے. حضرات ان دو خوبیوں کے بعد میری کوشش ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں 10 خوبیاں، یہ 10 خوبیاں حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں. یہ 10 خوبیاں جو ہیں یہ دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے، یہ 10 خوبیاں جو انسان کو جنت کے اندر لے جائیں گی. جو شکر گزاری کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو اس طرح بڑھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے جانور کو پالتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے جسم کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ریت کے ذرات کی طرح نیکیاں جو ہیں ان کو بڑھا بڑھا کر پہاڑوں کی طرح کر دیتا ہے. یہ ہے ان اللہ شاکر علیم. دوسری جو خوبی ہے وہ ہے شکر گزاری. اب تیسری خوبی فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں. سب سے پہلی خوبی لحلیم، حضرت ابراہیم حلیم ہے، بردبار ہے. ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے حلیم. صبر کرنا یہ بہت بڑی خوبی ہے. انسان اس کو غصہ آتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، لیکن حلم جو ہے اس سے بھی بڑی خوبی ہے. وہ کیا ہے کہ اس کی طبیعت اور نفس جو ہے وہ غصے کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی. غصہ آئے کنٹرول کرے تو صابر ہے، غصہ آتا ہی نہیں ہے غلطی پر بھی، وہ حلیم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعت کو اتنا ٹھنڈا، اتنا متحمل، بردبار بنایا تھا کہ لوگوں کی بڑی بڑی جہالتوں پر ان کو غصہ نہیں آتا تھا. اور یہ بات یاد رکھیے، آپ کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ، مستقل مزاجی تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آپ صابر نہ ہو، اور صابر سے بڑھ کے آپ کے اندر حلم اور بردباری نہ پائی جائے. غصہ جو ہے وہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے، اور حلم جو ہے وہ انسان کے اندر بصیرت اور بصارت کو پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کن لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے؟ بھائی غصیلے بندے کے ساتھ مشورہ نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں زبان کا برا ہے وہ دل کا اچھا ہے. یہ کوئی خوبی نہیں ہے. خوبی کیا ہے؟ دل کا بھی اچھا ہو اور زبان کا بھی اچھا ہو. یہ خوبی جو ہے وہ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ حلیم ہو، بردبار ہو، کہ اس کے اندر غصہ پیدا نہ ہو. اچھا غصہ آئے شرک پر، کفر پر، بدعات پر، لوگوں کو ان چیزوں پر غصہ نہیں آتا. میں ایک دفعہ کسی گھر میں
دعوت میں شامل ہوا تو جو دعوت کھلانے والا تھا وہ اپنے بچوں کو گالیاں دے غصے کے ساتھ، او فلاں فلاں یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلانے کے لیے یہاں پر بلایا یا ڈرانے کے لیے بلایا ہے؟ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ کیوں آپ جھوٹے رب بنے بیٹھے ہیں اپنی اولاد پر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کلمات اور طرز تکلم جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ یا ابت، یا بنی، پیارے ابا جان، پیارے بیٹے، اور یہاں پر جو ہے وہ قہر والے الفاظ کے ساتھ اپنے بچوں کو اور بیٹوں کو بلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، مومن آدمی جو ہے اللہ کا پسندیدہ، اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے حلم۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی خوبی کون سی ہے؟ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اواہ کا کیا معنی ہے؟ والذی یظہر خشیت اللہ، وہ بندہ بغیر تکلف کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی خشیت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ ان کی کھرڑی کام جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی صفتوں سے ان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب جبار ہے، قہار ہے، وہ پکڑنے والا ہے، اچانک پکڑنے والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، وہ جہنم کا مالک ہے، وہ بیماریوں کا مالک ہے، جس کو جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے پکڑ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفتیں ہیں، پروردگار کے یہ جو نام ہیں، ان ناموں سے اس کے اندر ڈر، خوف اور خشیت پیدا ہو۔ حضرات، یہی وجہ ہے سلف صالحین جنتی ہونے کے باوجود وہ ڈرتے تھے کہ اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور ہم اہل حدیث اور اہل سنت اور مسلمان اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم پکے ٹھٹھے جنتی ہیں، اللہ نے ہمیں بخش دینا ہے، معاف کاری دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جو گامزن رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، یہ کیفیت ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے تھوڑا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مرد اور ایک عورت نے باہم زنا کیا، شادی شدہ تھے، آپس میں عشق کرتے تھے، ناجائز محبت، پوشیدہ تعلقات۔ جب پتھر مارے گئے تو مرد جو ہے وہ اس عورت کے سامنے ہو جائے اور لوگوں کے پتھر خود کھائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے، ہم اس کی کیفیت اور اس کی لذت اور اس کی حلاوت، مٹھاس بیان ہی نہیں کر سکتے کہ انسان جو بھی پھر اللہ کے لیے کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تھوڑا کیا ہے۔ اواہن، غیر تکلف، بناوٹی طور پر نہیں، حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت جو ہے اس کے بدن پر ظاہر ہے۔ اچھا، بدن پر جو خشیت ظاہر ہوتی ہے، میں اور آپ ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا ساری زندگی ہماری چمڑی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپی ہے؟ جب آپ جانور خریدتے ہیں نا بڑی عید پر، عید قربان پر، تو جانور جو ہے وہ ڈرتا ہے بندوں سے، ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کھلڑی جو ہے کانپتی ہے۔ کیا اس طرح آپ کی کمر کا جو چمڑا ہے وہ اللہ کے ڈر سے کبھی کانپا ہے؟ اگر تو کانپا ہے پھر یہ خوبی ہے، اور اگر نہیں کانپا تو یہ خامی ہے۔ یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرے، یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 5واں وصف منیب. منیب کا کیا معنی ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. منیب کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رخ کرنے والا. اس کا منہ، اس کا چہرہ، اس کی ساری خوشیاں غمیاں، اس کی توانائیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. وہ کہتا ہے بیماری آئے تو وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ اس کو ہٹا دے گا. بے اولاد ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب ہی دینے والا ہے، کوئی اور نہیں دینے والا. کوئی بھی اس کی ضرورت ہو، کوئی بھی اس کی حاجت ہو، وہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے ہماری تربیت کیا کی ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے کس سے مانگنا ہے؟ یہ انابت ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے. دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک اسباب کے تحت ہے کہ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہیں، کبھی آزما کر دیکھ لیں انابت کیا ہوتی ہے. اچھا آپ بستر پر لیٹے ہیں، پیاس لگی ہے آپ کو، آپ جو ہے اپنی بیوی کو، بیٹے کو آواز دیتے ہیں مجھے پانی پلانا. لیکن کمال کیا ہے کہ آپ اپنے رب کو کہیں اللہ مجھے پانی پلانا. اس کو کبھی آزما کر دیکھیں، یہ انابت ہے. جب یہ کنیکشن اللہ سے جڑ جائے نا کہ وہ ضرورت جو آپ کی بیوی اور بچوں سے اور خادموں سے وابستہ ہے، اس کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے تو پہلے کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے. اچھا آپ جب اللہ سے کہیں گے پھر دیکھیں کچھ ہی دیر میں بیوی، بیٹا، خادم آ جاتا ہے، ہاں جی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ انابت ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور دوستی کا ایک ذریعہ ہے. میرے بھائیوں اس کی مثال ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ ضرورت کا سوال لوگوں سے نہیں کرتا وہ جنتی ہے. لا تسأل الناس ولک الجنہ. اب ایک صحابی ہے، گھر میں فاقے ہیں، قرضہ لینا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی تربیت یاد آ جاتی ہے کہ سوال نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اس کے بدلے بھی اللہ جنت دے گا. اس نے گھر میں بیٹھ کے نا اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، یا اللہ تو مدد فرما. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے پیارے نبی، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، ان کو کہہ دے کہ میں ان کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی ہر پکار کا میں جواب دیتا ہوں. کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اور رب کے بندو، یہ قربانی توحید کا سبق ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے توحید کا سبق ہے. کیوں اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو کہ کمشنر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ اور بندے کے درمیان اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھی حائل نہیں ہونے دیا. شیطان ابلیس، اللہ سے اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، قیامت تک کے لیے مہلت دے. میرے بھائیوں میرے رب کی قدرت دیکھو، اس کا باغی ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے. اس نے کہا پروردگار نے فخرج، نکل جا، انک من المنذرین. ابلیس دے کچھ نہیں سکتا، رب ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اللہ نے کہا جا، تو نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. اس نے اپنے باغیوں کو، کافروں کو، منکروں کو، اپنے انکار کرنے والوں کو اس نے کبھی محروم نہیں کیا، تو وہ اپنے دوستوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انابت.
اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف مڑا ہوا ہے اس کی راہ پر چل۔ ایسے علماء جو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو کر، آپ کی جیبوں سے بے نیاز ہو کر، چمڑیوں سے بے نیاز ہو کر اسلام کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے رستے پر قرآن مجید میں چلنے کا حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تو یہ انابت جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اب ان 5 خوبیوں کے بعد فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی ہیں، چوتھی بھی ہے لیکن میں 3 جس کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں، اخلاق حسنہ کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت ہے۔ اچھا، اکیلے ہی امت کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص کہ جو تمام اچھائیوں کا جامع ہو، یعنی اس کی ذات کے اندر تمام خوبیاں جمع ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہی تھی، 180 کی ڈگری ہے یا 360 کی ہے یا 380 کی ہے، ہر اینگل پر ہمارے سامنے کون سی شخصیت ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان ابراہیم کان امہ کا معنی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے شخص ہیں کہ جن کے اندر تمام اچھائیاں اور خوبیاں جمع تھیں، یعنی وہ اچھائیوں اور خوبیوں کا مجموعہ تھے، وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل تھے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، کئی لوگ ہیں اخلاقی طور پر بڑے اچھے ہیں لیکن ایمان کے اندر کفر و شرک پایا جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں توحید ان کی بڑی بہترین ہے لیکن تجارت بھی اور معاشرت بھی انتہائی بدترین ہے۔ لوگ ان کی داڑھیوں پہ، شکلوں پہ، ٹوپیوں پہ اعتبار کرتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو، اسلامی شعار کو مال لوٹنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہیں، گناہ مسجد میں ہو یا باہر ہو، گناہ کرنے والا کوئی بھی ہو، پر آپ دیکھیے کہ کپڑا جب سفید ہوتا ہے تو اس پر جو داغ ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ میں اپنے علماء، اپنے خطیب اور آئمہ اور مدرسین اور طلباء کو یہ نصیحت کرتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عالم دین جو کہتا ہے وہ کرو، جو کرتا ہے وہ نہ کرو، یہ علماء سوء ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم دین جو ہے وہ دین کی پراپرٹی ہے، وہ پبلک کی پراپرٹی ہے، ذاتیات بھی اس کی دین کا حصہ ہے، اس کی ذاتیات بھی کمال ہونی چاہیے، اس کا عمل بھی کمال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں لیکن مولوی صاحب ان کی شکل و صورت اور عادات اور ان کے طور طریقوں سے آپ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ بھائی تقریر تے بڑی ودیا کی تھی، سو بڑا روا کے گیا ہے لیکن روپیہ 50,000 رفڑ پا کے لے کے گیا ہے کہ میں 50,000 ہی لینا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، انبیاء اور صالحین ان کے جو اوصاف ہیں یہ چیزیں ان میں نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلی شخصیت تھی، نبی علیہ السلام کی طرح امت تھے۔ فرمایا قانتا للہ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ اللہ کا حکم ہے ذبح کر دے بیٹے کو، اچھا اللہ جی، سبحان اللہ۔ اور بیٹے کے بھی کیا کہنے ہیں، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا ابو جی تعبیر یہ ہوگی، ابا جی اس کا مطلب یہ ہوگا، سترے بترے گئے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
یہ ہے قانتاً للہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرما بردار. آج پورا یورپی میڈیا اور عالمی جو حالات ہیں انہوں نے مساجد اور مدارس کے خلاف ایک فضا قائم کی ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ بچے کو عالم بنائیں، یہ کھائے گا کیسے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا کے بہترین کھانے اللہ علماء کو کھلاتا ہے. جو آپ کھانے اپنے جوائیوں کو، دمادوں کو، اپنے اسپیشل مہمانوں کو کھلاتے ہیں، اللہ اس سے بھی بہترین کھانے علماء کو کھلاتا ہے. اور دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت، وہ گھر میں بیٹھے اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوہے کے بل سے 18 سونے کے سکے ان کو عطا کیے تھے. یہ ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہے، جہاں سے چاہے، جب چاہے عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، پروردگار ہے. فرمائے ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا. حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ سب کو خوش کرتے تھے. کئی بندے ہیں اس پارٹی کو بھی خوش کرنے والی باتیں، اس کو بھی خوش کرنے والی باتیں. وہ آیا تو کہا آپ کو ووٹ دینا ہے، وہ آیا تو کہا دینا ہی آپ کو ہے. وہ آیا تو اس کی رضا والی باتیں. یک رخ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. یہ انبیاء علیہم السلام ان کی یہ شخصیت ہے کہ وہ یک رخ ہوتے ہیں. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو تلاش کرنا ہے، لوگوں سے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور پھر ان کے چہروں کی طرف نہ دیکھے کہ وہ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، آپ کو کیا رسپانس دیتے ہیں. آپ اسلام پر چلیں، اللہ کی فرما برداری کریں اور یک رخ ہو کر چلیں. یہ نہیں جو ادھر باندھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو چھوڑ دے وہ بھی ٹھیک ہے، جو قبر کو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جیڑا جتھے لگ گیا وہی ٹھیک ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیم ہے یک رخ ہو کر، ایک رخ اختیار کر کے. ہمارے کئی بھائی، کئی علماء کہتے ہیں جی ہمارے پیچھے تو سارے جمعہ پڑھتے ہیں، تو میں نے تو آج تک جو ہے اس طرح کی باتیں تقریریں کی ہیں، کبھی کسی کو تکلیف ہوئی نہیں. پھر آپ نے حق نہیں بیان کیا، آپ نے اس کے دل کو کھٹکھٹایا نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ یہ قبر کو سجدہ کرنا اور بندوں کو سجدہ کرنا اور مخلوق سے مانگنا اور ان کے سامنے اپنی عورتوں کو پیش کرنا، کائنات میں اس سے بڑی مذہبی بے غیرتی ہے ہی نہیں. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے اس کا معنی حنیفہ. فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کی. اور حضرات ان کی 9ویں خوبی فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اللہ گواہی دے رہے ہیں ابراہیم نے رب کی وفا میں حق ادا کر دیا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جس نے وفا میں کمال کر دی ہے. اور میرے بھائیوں، ہم نے بھی نبی علیہ السلام کی وفا میں کمال کرنا ہے. یہ خوبی ہے کہ انسان جو ہے وہ وفادار ہو، خیر خواہ ہو. وفاداری، اشارہ کرتا ہوں، یہ حدیث پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا اسأل مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. فرمایا لقد سألت عظیما، تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے. ما عادت لہا، اس کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے عاجزی کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ کوئی لمبی چوڑی نفلی نمازیں نہیں ہیں، نفلی روزے نہیں ہیں. ایک بات ہے، میں اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوں، میں وفادار ہوں. اللہ کے نبی نے کہا یقین جانیے اتنی مٹھاس ہے اس جملے کے اندر. فرمایا ہر نبی کا حواری ہے، ہر نبی کا حواری
میرا حواری زبیر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا وفادار ہے، جو بھی بات ہوتی ہے کہتا ہے بس سچ تے حق کے، سچ تے حق کے، سچ تے حق کے، سچ تے حق۔ اللہ رسول کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پلے کوئی شے نہیں، پر اللہ دی قسم میں تھوڑا سچا وفادار ہوں۔ فرمایا سن، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں نا، تو اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ خوبی ہے جو حضرت ابراہیم کی اللہ نے بیان کی ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ میرے بھائیوں یہ خوبیاں اپنائیں، یہ نبیوں کی خوبیاں ہیں، یہ رب کو بڑی پیاری ہیں۔ اللہ نے ان خوبیوں کو قرآن کی آیات بنا کر نبی کریم پر نازل کیا ہے، اور نازل کرنے کے بعد پھر اپنے پیارے نبی کو حکم دیا ہے انِتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم، اے میرے پیارے نبی آپ بھی ابراہیم کی سیرت کی پیروی کریں، آپ بھی ان کی یہ خوبیاں اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔